قرض حسنہ کی فضیلت و اہمیت، احکام و مسائل، معاشرتی فوائد اور اسلامی تعلیمات۔ اچھا، آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے بتائیے کہ قرض حسنہ سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ عام طور پہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت کا خیال کرنا چاہیے، جیسے کہ آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فضیلت بھی بیان فرمائی کہ جس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا، اس کی خیر خواہی کرنا اور اس کی مشکل کو دور کرنا، اس کی مدد میں لگے رہنا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو فضیلت کے معاملات ہیں، یقیناً ہم انسان ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کسی نہ کسی اعتبار سے حاجت و ضرورت اور ایک دوسرے کی مدد کا معاملہ درپیش رہتا ہے۔ اسی میں ایک بہت اہم معاملہ یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو اپنی ضرورت اور اپنے خاندان کی، اپنے کنبے کی کفالت کر رہا ہے، کہیں اگر مالی طور پر مشکل کا شکار ہوتا ہے تو وہ دو طرح سے لوگوں سے ایک امید وابستہ کرتا ہے، یا تو وہ لوگوں سے سوال کرتا ہے کہ میری مدد کیجئے، یا پھر یہ کہتا ہے کہ میں بڑا سفید پوش ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پردہ داری بھی رہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اتنی رقم دیجئے تاکہ میں اس رقم کی ادائیگی پر جب قادر ہو جاؤں تو وہ رقم آپ کو واپس کر دوں۔ تو یہ مدد کے دونوں طریقے ہیں، ایک مانگنے والا یا تو بطور سائل آپ سے سوال کر رہا ہے یا پھر بطور قرض آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اچھا، حدیث شریف میں اور تمام چیزوں میں جہاں سائل کو دینے کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی ہیں، وہاں بلا ضرورت سوال کرنے سے منع بھی فرمایا گیا۔ جہاں پہ حدیث میں سائل کو دینے کی فضیلت ہے، وہاں بلا ضرورت سوال کرنے والے کو اپاہج اور حد کٹا، اس طرح سے حدیث میں بیان فرمایا گیا کہ مانگنے والا نہ مانگے۔ لیکن قرض کے حوالے سے بہرحال احادیث میں جو بیان فرمایا گیا، میں پہلے قرض کی تعریف اور اس پر ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں۔ قرض حسنہ کی تعریف بتائیے۔ قرض کا عام طور پہ معنی قطع کرنا کہا جاتا ہے اور اسے عربی میں دین کے لفظ سے بھی یاد کیا گیا۔ اچھا، دین، دال کے اوپر زبر ہے، حرف لین کے ساتھ پڑھیں گے اس کو، حرف لین کے ساتھ دین کہا گیا۔ قرض کا معاملہ یا دین کا معاملہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو آپ اپنے مال میں سے کچھ رقم نکال کر دیتے ہیں، اس امید کے ساتھ، اس یقین کے ساتھ، اس شرط کے ساتھ کہ وہ آپ کو بعین ہی وہ رقم واپس کر دے گا، جو بھی مدت کا تعین اس پہ ہو، یہ قرض کی تعریف ہے۔ اور قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ نے جب کسی کو رقم ادا کی ہے تو اس کو آسانی اور سہولت کے ساتھ واپسی کا تقاضا کرتے رہیے، اس کو قرض حسنہ کہا جاتا ہے۔ یعنی زبردستی نہ ہو، اس کو ذلیل نہ کیا جائے، اور اگر جو مدت اس سے طے ہوئی تھی اس مدت میں وہ ادائیگی کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے تاخیر ہوتی ہے یا وہ کہتے ہیں کہ میں ایک ساتھ آپ کو رقم نہیں دے سکتا بلکہ قسطوں میں اس کو ادا کروں گا، میں پورے سال پہ تقسیم کر دیتا ہوں، تو آپ اپنی اس قرض کی رقم کی وصولی میں آپ کوئی کیس اس پہ نہ کیجئے، آپ اس کے ساتھ کوئی ظلم و زیادتی والا معاملہ نہ کیجئے۔ لیکن یہ عام مسلمانوں کے حوالے سے، عام لوگوں کے، لیکن اگر کوئی چیٹر ہے، کوئی فراڈیا ہے جس کا کام یہ کہ قرض لے کے چلے جانا، تو اس کے ساتھ پھر معاملات الگ ہیں۔ لیکن میں عام طور پہ بات کر رہا ہوں کہ سگا بھائی ہے، بہن ہے، ذوی الارحام ہے، قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کا کوئی مسلمان بھائی ہے کہ جو قرض پر آپ سے مطالبہ کرتا ہے اور آپ اسے دیتے ہیں، پھر قرض حسنہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے اور اس سے اچھے انداز سے وصولی کا تقاضا کیجیے۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بیان فرمائی گئی ہے کہ قرض دینے کے حوالے سے، وہی حدیث مبارکہ آپ نے بھی پڑھی ہے، میں برکت کے لیے پڑھ دیتا ہوں کہ فرمایا کہ صدقہ کے ثواب اور قرض کا ثواب، حالانکہ صدقہ یہ کہ جو واپس آپ کے پاس نہیں آنا پیسہ، ٹھیک ہے، اور قرضہ یہ کہ جو واپس آپ کے پاس آنا ہے، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے اس پہ قرضے پہ، کہا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا اور قرض کا ثواب 18 گنا جو بیان فرمایا گیا۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ سائل جب کوئی سوال کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس کچھ موجود ہو اور پھر وہ سوال کر رہا ہو، لیکن قرض کے اندر معاملہ یہ کہ انتہائی حاجت و ضرورت کے وقت ہی انسان کس کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائے گا۔ لیکن حدیث شریف میں اس بات کو بہرحال بیان فرمایا گیا، فرمایا کہ قرض، جو مفہوم حدیث ہے وہ یہ ہے، فرمایا کہ قرض رات کا غم اور دن کے سکون کو برباد کرنے والا ہے۔ یہ معاملہ یہ ہے کہ جب کسی پر کوئی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ یہ فلاں کو قرض واپس لوٹانا ہے، تو اس کے ساتھ ہی پھر معاملہ ہوتا ہے کہ اس کے دن کا سکون بھی برباد ہو جاتا ہے، رات کی نیند بھی برباد ہو جاتی ہے کہ مجھے فلاں کو اتنی رقم واپس کرنی ہے۔ اچھا، قرض حسنہ کا تذکرہ قرآن پاک میں بھی ملتا ہے؟ دیکھیں، قرض حسنہ کا تذکرہ جو قرآن پاک میں ہے وہ یہ ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ اب اللہ تعالیٰ کو قرض حسن کون دے سکتا ہے؟ اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ تو یہاں ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کو کچھ دیتے ہو، کیونکہ قرض کے اندر یہ شرط موجود ہے کہ مقصود اللہ کی رضا ہوگی۔ قرض حسنہ وہی بنے گا کہ
کہ جس میں حسن نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہوگی. تو اسی لیے فرمایا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض حسن سے مراد کیا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی الخلق عیال اللہ کے الفاظ ہیں کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان تمام عوارضات سے جو بشری تقاضے ان سے پاک ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو عیال اللہ فرمایا کہ خلق خدا کے ساتھ جو نفع کرے گا گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرضہ دینے والا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے.